ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک شخص گزرا، کہنے لگا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے، کہتے مجھے لگتا ہے کہ اللہ علی سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو شخص کہنے لگا حضور اللہ زمانے سے تو ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے مجھے لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور کوئی دلیل تو دے۔ حضرت علی فرمانے لگے 40 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ کہ جو مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں شادی بیاہ یا دیگر تقریبات پر بھی دیکھیں نا، افسوس کے ساتھ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بڑے بڑے امیروں کو بڑا بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن جب غریب آتے ہیں نا ان کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، اگر میرج ہالوں کی بھی جو ہے نا وہ وہاں پر نظر دوڑائی جائے نا، کھانا ضائع بھی کر آتے ہیں وہاں پر شادی والے، لیکن غریبوں کو نہیں دیتے۔ ایک جگہ میں نے خود دیکھا ہے، وہاں یقین جانیے میری ایسی حالت ہوئی کہ مجھے وہاں پر بلایا گیا تھا اور دعا بھی میں نے وہاں کروانی تھی، لیکن ایک غریب عورت باہر دروازے پر کھانے کے انتظار کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے قدم آگے نہیں اٹھ پائے کہ میں اس کی حالت دیکھوں اور اس کو چھوڑ کر خود آگے چلا جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے میزبان کی دل جوئی کے لیے میں آگے بڑھ گیا۔ جو سوچیں اور جو وہاں پر کیفیات تھیں اس کا تصور ہر بندہ کر سکتا ہے۔ یقین جانیے اس غریب کی حالت کیا ہوگی جو دروازے پر تک رہا ہوگا، اس کی ہر نظر اس انتظار میں ہوگی کہ ابھی میرے لیے کھانے کے اندر تھوڑی سی ہڈیاں اور اس میں شوربہ ہوگا۔ یقیناً کئی جگہوں سے یہی جب خالی واپس پلٹ آتے ہیں تو ان کی دلی کیفیات کیسی ہوتی ہیں، ان کی آرزوئیں کیسی ہوتی ہیں، کس خواہش سے گئے تھے، کس امید سے گئے تھے۔ یہی تو مواقع ہوتے ہیں جو ان کو اچھا کھانا مل جائے، لیکن اگر وہاں پر بھی ان کو خالی ٹھکرا دیا جائے۔ اور یاد رکھیے ان غریبوں کی دعاؤں کا آپ مرکز بنیں۔ اگر بد دعائیں ان کے دلوں سے نکل گئی نا تو عرش الہی کو جا کر تھامے گی۔ لہٰذا میں آپ سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی ان تقریبات کے اندر غریبوں کو اول ترجیح دیا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ لقمہ جو پہلا ان کے پیٹ میں چلا جائے آپ کی وہ تقریب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلائیں گے نا، یقین جانیے اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا وہ پرخلوص ہوں گی، اس کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہوگا۔ یہ امیر لوگ جاتے ہیں بس یوں دکھلانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور ہے ایسا، لیکن آپ اگر غریب کو کھانا کھلائیں گے نا تو ان کے دلوں سے جو دعا نکلتی ہے اس کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہوتا، وہ خلوص سے بھری ہوتی ہے، مخلصانہ دعا ہوتی ہے، اور جو مخلصانہ دعا کی جاتی ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہے۔